اسرار احمد یہ ابوالعالی مودودی کے تعلیمات سے متناسب ہوئے ہیں۔ یہ 1957 میں جماعت اسلامی چھوڑ دیے، بعد میں تنظیم اسلامی کے نام سے ایک سنگٹھن بنائے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اہل حدیث نہیں ہیں، یہ اہل حدیث کو بدترین فرقہ کہتے ہیں اور بدترین فرقے میں شامل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں، اب سارا زور جو ہے انہیں کے اوپر سب ہوتا ہے لے دے کر۔ اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جواب کے۔ پاکستان کے ایک معروف اور مشہور مقرر اور داعی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے جو جماعت اہل حدیث سے متعلق ہے، اور اس ویڈیو کے نتیجے میں جماعت اہل حدیث کے سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی تراویح کے مسئلے پر ڈاکٹر اسرار صاحب کے افکار و خیالات کا جواب دیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کے متبعین اور ان سے محبت کرنے والے لوگوں نے بہت برا مانا اور یہ کہا کہ ان کے انتقال کے بعد اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گزارش ہے کہ ہم بھی ڈاکٹر صاحب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کی ویڈیوز اور ان کے افکار و نظریات جس طرح سے پھیلائے جا رہے ہیں اور ان کے ذریعے جماعت اہل حدیث کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ وضاحت کرنا ہمارا حق ہے۔ آپ جو چاہیں بیان کرواتے رہیں یا ان بیانات کی تشہیر کرتے رہیں، ایک ایسی شخصیت کے بیانات جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ان بیانات کو نشر نہ کریں جن کے ذریعے کسی جماعت یا مسلک پر حملہ ہوتا ہو یا کسی فقہی مسئلے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوں۔ یہ تو آپ کر نہیں رہے ہیں، ہر چیز کو نشر کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کا بھی حق نہیں دیا جاتا کہ ہم اپنے مسلک کی، اپنے موقف کی، اپنے نظریے کی وضاحت کر سکیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یقین مانیے اگر ان کی حیات میں بھی یہ باتیں ہم نے سنی ہوتی تو اسی وقت ان کا رد کیا جاتا۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات غلط ہے، چونکہ وہ معصوم نہیں تھے، خطا سے پاک نہیں تھے، ان کی خطا اگر ہے کہیں تو اس کو واضح کرنا یہ آج کی امت کے ذمہ داروں کی پر لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ غلط نظریات، غلط باتیں، غلط افکار نشر ہوں اور وہ افراد امت میں پھیلیں، اس پر روک لگنی چاہیے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کے محبین اور متبعین سے ہماری گزارش ہے کہ ہم جو وضاحت کر رہے ہیں، جس کا ہمیں حق ہے، اس پر برا نہ مانا جائے اور اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب اگر معصوم عن الخطا ہوتے کہ ان کی ہر بات قابل اعتماد ہے، ہر بات صحیح ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو ہمیں کچھ کہنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ مانتے ہیں، اور آپ بھی مانتے ہوں گے، ہمارا حسن ظن ہے آپ کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب معصوم عن الخطا نہیں تھے، وہ خطا سے پاک نہیں تھے۔ اس لیے ان کی خطا اگر ہے کسی معاملے میں تو اس کا نوٹس لیا جائے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو۔ جس ویڈیو کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ،
اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں، اب سارا زور جو ہے ان کے اوپر صرف ہوتا ہے لے دے کر. اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس کے بعد کے اندر آ چکی ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے جماعت اہل حدیث کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جماعت بڑے زور و شور کے ساتھ شرک و بدعات کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اوہام و خرافات کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، لیکن چند مسئلوں میں محدود ہو کر رہ گئی. اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے جوش بیان میں یہاں تک فرما دیا کہ اس وقت سب سے تنگ نظر فرقہ اور فرقہ پرستی کی بدترین صورت اگر ہے تو جماعت اہل حدیث کی ہے. اس سلسلے میں ہم عرض کریں گے کہ جماعت اہل حدیث کے تعلق سے اور جماعت اہل حدیث کی خدمات دینی خدمات کے تعلق سے نہایت معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے محبین و متبعین سے کہ ان کے ممدوح محترم کا مطالعہ بہت ناقص ہے. اگر ان کا مطالعہ جماعت اہل حدیث کے بارے میں صحیح ہوتا تو ان افکار اور خیالات کا اظہار نہ فرماتے. ہم عرض کریں گے کہ جماعت اہل حدیث کے علماء نے صرف نماز کے چند مسائل تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا. بر صغیر میں جماعت اہل حدیث کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، دینی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس مختصر ویڈیو کلپ میں ان خدمات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ضخیم کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. اختصار سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. بر صغیر میں جماعت اہل حدیث نے بے شمار مدارس و جامعات اور مکاتب کے قیام کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور صحیح دینی فکر کے بے شمار علماء تیار کیے. بر صغیر میں اہل حدیث علماء نے اسلام کے تعارف کے لیے، اسلام کی صحیح ترجمانی کے لیے، عقیدہ، عبادات، فقہ اسلامی، معاملات وغیرہ تمام اسلامی موضوعات پر چھوٹی بڑی ہزاروں کتابیں افراد امت کے سامنے پیش کی. اہل حدیث علماء نے قرآن کریم کی عربی، اردو اور فارسی زبانوں میں مختصر اور مفصل تفسیریں لکھیں. اہل حدیث علماء نے حدیث کی کتابوں کے عربی، اردو اور فارسی زبانوں میں شروحات اور ترجمے کیے. اہل حدیث علماء نے فقہ اسلامی پر مشتمل بے شمار کتب اور فتاویٰ کی کتابیں مرتب کی، جن کے ذریعے افراد امت میں فقہی جمود کے بندھن ٹوٹے اور شخصیات سے اوپر اٹھ کر کتاب و سنت کی تشریح و تعبیر منہج سلف کی روشنی میں پروان چڑھی اور فقہ اسلامی پر مشتمل گراں قدر لٹریچر تیار ہو گیا جو امت کی رہنمائی کر رہا ہے. اہل حدیث جماعت نے ہر دور میں ملت اسلامیہ کے مشترک مسائل میں امت کی دیگر تنظیموں کے ساتھ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر ملی مسائل میں بھرپور تعاون کیا ہے اور کر رہی ہے. جماعت اہل حدیث نے عقائد باطلہ اور افکار فاسدہ کے خلاف ہر دور میں بھرپور جد و جہد کی. قادیانیت کا فتنہ ہو، انکار حدیث اور شرک و بدعات کی حامل جماعتوں اور گروہوں کے رد و ابطال کا مسئلہ ہو، جماعت اہل حدیث نے ان تمام معاملات میں قائدانہ رول ادا کیا ہے. جماعت اہل حدیث کے بارے میں کہنا کہ تنگ نظر فرقہ اور بدترین فرقہ پرستی اس جماعت میں ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث دیگر جماعتوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے اور آج بھی ہوتی ہے. پورے بر صغیر میں بے شمار واقعات ہیں کہ افراد اہل حدیث کو مسجدوں سے نکالا گیا، مساجد اہل حدیث پر قبضے کیے گئے، اہل حدیث افراد کا بائیکاٹ کیا گیا، رشتے ناطے توڑے گئے، حکومتوں میں جھوٹی شکایات کے ذریعے مساجد و مدارس پر تالے لگوائے گئے، افراد اہل حدیث کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے برخلاف جماعت اہل حدیث نے کسی بھی جماعت فقہی اختلاف کی بنیاد پر یا عقائد و نظریات کی بنیاد کے اختلاف کی بنیاد پر کسی بھی جماعت کے بارے میں حکومت کے اداروں میں کوئی شکایت نہیں کی. اہل حدیث مساجد کے دروازے ہر کلمہ کو مسلمان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور کبھی کوئی ایک فرد نہیں بتا سکتا کہ کسی ایک فرد کو کسی اہل حدیث مسجد سے نکالا گیا. ہماری مساجد کے دروازے ہر کلمہ گو کے لیے کھلے ہوئے. اس کے برخلاف افراد اہل حدیث کو مسجدوں سے نکالا گیا، قتل کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، مار پٹائی کی گئی. بڑے مظالم ہیں اور بڑی لمبی داستان ہے. اس لیے اہل حدیث کو تنگ نظر اور فرقہ پرست کہنا یہ بہت بڑا بہتان ہے. ڈاکٹر صاحب کے متبعین کو اس طرح کی ویڈیو نشر نہیں کرنی چاہیے. اس کو ختم کر کے اور اس پر پابندی لگائیں، اس کی نشریات کو بند کریں. جماعت اہل حدیث وہ جماعت ہے کہ جس نے پوری دنیا کو
صحیح اسلام کی طرف دعوت دی ہے اور کبھی تعصب تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اہل حدیث جماعت نے اس ملک ہندوستان میں تمام مشترکہ پلیٹ فارمز پر اور جتنے متحدہ پلیٹ فارمز ہیں ان پر موجود رہ کر ملت کی دیگر تنظیموں کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملائی ہے۔ ابھی حال ہی میں ملک میں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ زور و شور پر رہا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ جو مسلمانوں کا متحدہ ادارہ ہے، جماعت اہل حدیث اس میں شامل ہے۔ ہماری جماعت نے الحمدللہ باوجود اس کے کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں ہمارا مسلک فقہی جمود رکھنے والے بھائیوں سے الگ ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے اس اختلاف کو عام نہیں کیا، بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز میں آواز ملا کر اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس سے زیادہ وسیع النظری کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ وضاحت کرنا ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس ویڈیو کے ذریعے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو کے ذریعے جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ وحدت الوجود کائنات کا غلیظ ترین شرکیہ و کفریہ عقیدہ ہے، جس کی تفصیل ایک سلفی عالم دین مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے اپنے 528 صفحات پر مشتمل مشہور کتاب شریعت و طریقت میں لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے طریقت و تصوف کی باطل اعتقادات و نظریات کے بارے میں بھی تفصیل سے ذکر کی ہے۔ یہ عقائد و نظریات ہمارے دین اسلام و شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے صریح متصادم ہیں۔ اس مفید معلوماتی کتاب کو ہر ایک کو حاصل کر کے مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ کتاب و سنت کے خلاف باطل عقائد و نظریات کے بارے میں جان کر شرکیہ عقائد سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔